السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بر کے بریا اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے باہر کی جو عظیم خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، جس سے ہم مسلمانوں کا سینہ چکلا ہو جاتا ہے، جو ہمارا پہلا قبلہ بھی ہے مسجد اقصی، فلسطین کی میں بات کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ جتنا ظلم، زیادتی، اتیاچار، جتنے معصوم جانوں کو شہید کیا گیا، جتنے لوگوں پہ ظلم کیا گیا، جتنے جانوں کو شہید کیا گیا، چاہے ضعیف ہو، ایج کی کوئی وہ نہیں تھی، لیکن یہ کمبخت سارے دیمکی کیڑوں نے ان نجیز حرکتوں سے، ان نیچ حرکتوں سے باز نہیں آئے، خاص کر امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، یہ ایک ہی لینڈے کے چٹے بٹے ہیں۔ ان کو دوغلی حرکت کرتے رہے، باتیں مناتے رہے، باتیں بناتے رہے، اور کسی طریقے سے اپنے آپ کو صاف ستھرے ثابت کرتے رہے، لیکن دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ سب سے بڑا آتنک امریکہ میں پلتا ہے، اسرائیل سب سے بڑا آتنکی ہے، کیونکہ اسی کی نسل ہے، وہ اسی کی پیداوار ہے، اسی کا بیج ہے، وہ چاہے مانے یا نہ مانے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن جس طریقے سے یہ اپنے آپ کو بڑے تیس مار خاں سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑے سپر پاور سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ ان معصوم جانوں کو جو شہید کیا گیا، ان کی بددعائیں ایسی لگی ہے، ان کے اوپر ایک قہر نازل ہو گیا۔ آج اسرائیل کے اندر یہ حالت ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، وہاں کے ایئرپورٹیں فل ہو چکے ہیں، پبلک اپنی جان بچانے کے لیے آس پاس کے جگہوں پہ بھاگ رہی ہے، لیکن ان کو کوئی شرن دینے کے لیے، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے تیار نہیں ہے، کہیں ایران کو پتہ چل گیا وہاں چھپے ہیں تو وہاں مارے گا وہ، کیونکہ وہ کسی کے باپ سے ڈرتا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتا دینا ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے آج جمعرات کے دن، تھرسڈے کے دن، جو صبح سے جو بمباری چالو ہوئی ہے، 7 گھنٹے تک پورا اسرائیل دہل سا گیا، انگاری انگار اور دھوئیں نظر آئے، اور یہ مارنے والا تو پتا ہے آپ کو ایران اور اس کے چاہنے والے ہیں، اور پہلی مرتبہ ترکی نے بھی اپنی قوت کا استعمال کیا۔ اب اس کا ضمیر جاگ چکا ہے، کیونکہ ساری دنیا سے اس کو تھو تھو ہوئی ہے، نہیں تو خالی باتوں میں مصروف تھا، ٹویٹ کرنے میں مصروف تھا، ڈرانے میں مصروف تھا، دھمکیاں دینے میں مصروف تھا، کر رہا کچھ نہیں تھا، خالی بس وارننگیں دے رہا تھا۔ اب کہیں جا کے، کیونکہ یہ بالکل اختمام پذیر ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہو سکتا کل، پرسوں، ترسوں، یعنی 2 سے 3 دن میں جنگ بندی کا اعلان بھی ہو جائے گا، لیکن جس طریقے سے انہیں جو نقصان پہنچایا تھا فلسطین کا، اب فلسطین سے کئی گنا زیادہ اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، اور اس کے بندک بنائے ہوئے جتنے ملٹری کے جو آفیسرز تھے، جو ایک ٹائم سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو چھڑایا جائے، کیونکہ اسرائیل کی پبلک روڈوں پہ نکل آئی تھی، تو اس کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کسی حد تک چھڑا لے وہ لوگوں کو۔ حالانکہ ایران نے اس کے قبضے سے 122 اسرائیلیوں کو ریلیز تو کیا، اس کے بدلے میں 700 فلسطینیوں کو رہائی ملی، جس میں سے کچھ یمن کے بھی تھے، ایک زمانے سے ان کی جیلوں میں بند تھے، حالانکہ بیچ میں اسٹارٹنگ چھوڑ رہا تھا،
لیکن اس کے بعد یہ چیز چھوڑانے کی بند ہو گئی تھی. صرف گھپا گھپ گپا گپ گپا گپ گپا گپ گپا گپ چل رہا تھا. اور اتنی مارا ہے ایران، لبنان، سیریا، ترکی، رشیا، کوریا، کیونکہ کوریا کا بھی بہت سامان استعمال ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں 167 میزائل جو داغے گئے آج، یعنی ڈالے گئے، یہ ہندی لفظ داغے گئے، اردو لفظ ڈالے گئے، اس میں سے 87 کوریا کے تھے. یہ نشاندہی ایران نے نہیں بولا، کوریا نے نہیں بولا، یہ اسرائیل اور امریکی فوجیوں نے بولی ہے کہ یہ جو میزائلز ہے یہ کوریا کے ہیں. لیکن کوریا جیسا نام لیا کوریا نے، ان کے سرکاری چینل پہ یہ اعلان کر دیا، ہاں میں نے دیا ہے، ہاں میرے کچھ کمانڈرز وہاں پہ ہے بھی اور کام بھی کر رہے ہیں. تیرے کو جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، جو کرنا ہے کر لے، میں تو تیار ہوں تیرے کو تہس نہس کرنے کے لیے، تیرے کو زمین بوس کرنے کے لیے، تیری اوقات تیرے کو دکھانے کے لیے. یہ جیسا ہی بولا اس نے، کوریا کی شکایت اس نے اقوام متحدہ UNCC میں کی امریکہ نے. پھر UNCC نے اس کو یہ فوراً طور پہ 32 منٹ کے اندر یہ جواب دے دیا، کوریا کے میزائل نکلے ہیں، کوریا نے بیچا ہے ایران کو، جو کہ ایک زمانے سے بولتے ہوئے آ رہا. تیرے پاس وہ پروف کیا ہے جو کوریا نے مارا ہے؟ کوریا کے میزائل ہے، اوکے، اس سے تو ایران بھی بول رہا بالکل میرے پاس کوریا کے میزائل ہے، رشیا کے میزائل ہے، میں تو ان کا ہتھیار استعمال کر رہا ہوں. لیکن کوریا مارا سو تو نکال، وہ نہیں نکال سکتا انہیں. اس نے نہ تو اتنا سیٹلائٹ میں اس کے طاقت رہی، نہ وہ دیکھ سکتا انہیں. اس لیے اس نے ساری کا تحریر نامہ بھیجا UNCC کو. اس کے اوپر ایران کے پریزیڈنٹ نے ایک مضحکہ خیز الفاظ میں ایک جملہ بولے ہیں انہوں، جو میں دہرانے سے قاصر ہوں. میں دہرا نہیں سکتا لیکن اس کے معنی بتا سکتا ہوں. یعنی بلی خود اپنے آنکھ کو کاٹتی ہے، اپنے بال کھجوڑتی ہے، یعنی بال نکالتی ہے، بلی خود گنجی بن جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر رحم کھائے، وہ سارے بال نکال کر اپنے آپ کو جو ہے سو ایک ڈراؤنا خواب بنا لیتی ہے. تو آج وہ مثال امریکہ کی ہو چکی ہے، اسرائیل کی ہو چکی ہے. UNCC کے اس جواب کے بعد یہ حال ہو چکا ہے یہ لوگوں کا. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ویڈیو کا مطلب آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں کہ ایران نے جو ہتھیار استعمال کیے ہیں وہ استعمال تو ہوئے ہیں، اور کرنے والے کورین ہی تھے وہاں پہ. یہ امریکہ کو بھی معلوم ہے، اسرائیل کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ پروف دینے سے قاصر ہے، اس لیے وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی. یہ سب اللہ کی مار ہے، تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اب یہ لڑائی بالکل آخری حد تک جا چکی ہے. جو بول رہے تھے ایک ٹائم پہ ورلڈ وار ہوگا، اسرائیل ایسا جواب دے گا، امریکہ ایسا جواب دے گا، ماما جی کا ٹھینگا دے گا. اب انہیں ہتھیار ڈال چکا ہے، بیک فٹ پہ آ چکا ہے، نہ اب اس کی اتنی اوقات ہے نہ اتنی طاقت ہے. میرے حساب سے اسرائیل ختم ہو چکا ہے. صرف یہ لوگ اپنی طاقت دکھانے کے لیے، ایک ڈر کا ماحول بنانے کے لیے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو امریکہ زندہ رکھا ہے. رکھا نہیں، کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اگرچہ اسرائیل مٹ گیا تو امریکہ بھی ختم ہو جائے گا. جو دلوں میں جو لوگوں کے جو خوف تھا نا وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کی اپنے آپ دکان بند ہو جائے گی. تو
تو اسی لیے وہ ہر کوشش میں لگے ہوا ہے کہ کسی طریقے سے مرتا کیا نہیں کرتا، اسرائیل کو زندہ رکھ کے ان کو ڈرایا جائے. اب اسرائیل کو خود اندر جو چڈا پہن کے نکال کے پھینکتے ہیں نا پوچھ کے، اس کے برابر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.